حضرت دانیال علیہ السلام کون تھے؟ کس طرح سے انہوں نے جنگل میں شیروں کے درمیان زندگی گزاری؟ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے معجزات عطا فرمائے تھے؟ حضرت دانیال علیہ السلام آگ میں سے کس طرح سے محفوظ باہر آ گئے تھے؟ حضرت دانیال علیہ السلام کس طرح سے خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے؟ حضرت دانیال علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں نے کس طرح سے دفن فرمایا؟ اتنی دیر تک حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت کس جگہ پر چھپا رہا اور کن معجزوں کے درمیان سے گزرتا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ان تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک رسول تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اور ان کو وحدانیت کی دعوت دے رہے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کی طرف بلا رہے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام پر بہت سارے لوگ ایمان لے آئے اور آپ کی وحدانیت کے پیغام سے کئی لوگ مسلمان ہوئے اور ایک واحد اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی طرح حضرت دانیال علیہ السلام کا واسطہ بھی ایسے لوگوں سے پڑا تھا جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، فرعون کی طرح ظالم تھے اور وہاں کے بادشاہ خود کو خدا منواتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے ان تمام لوگوں کو جھوٹا قرار دیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا، جس سے آپ کے امتی اللہ پر ایمان لے آئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا دور کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے دور میں بادشاہ کو ایک نجومی نے بتایا کہ آپ کے دور حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کے لیے خطرہ بنے گا۔ یعنی وہ ایسا بادشاہ تھا جو کہ فرعون کی طرح ظالم تھا اور خود کو خدا منواتا تھا۔ جب وہ خود کو خدا منواتا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ میری کوئی وحدانیت اور میری دولت اور بادشاہت کو ختم نہ کرے۔ بادشاہ کو ایک دن خواب آیا تو اس نے تمام اہل علم لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور ساتھ میں نجومیوں کو بھی اکٹھا کر لیا اور ان کو اپنے خواب بتایا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ جب سارے نجومی اکٹھے ہو گئے تو ایک نجومی نے بتایا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو اللہ واحد بزرگ و برتر کی عبادت کا حکم دے گا۔ جب وہ اللہ واحد بزرگ و برتر کی عبادت کا حکم دے گا تو بہت سارے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ کی بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی اور لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح سے لوگ آپ کے خلاف ہوتے جائیں گے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، جس سے یہ وہ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی طرح اس نے یہ حکم جاری فرما دیا اور بہت سارے جلاد بھرتی کیے اور حکم دیا کہ ہر آنے والے شخص یعنی ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے۔ لہذا اس نے کئی بچے قتل کروا دیے۔ جیسے بچے قتل ہو گئے تو اسی دور میں حضرت دانیال علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا اس نے منصوبہ بنایا تو حضرت دانیال علیہ السلام کی والدہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک جنگل میں چھوڑ دیا۔ جب اس کی والدہ جنگل میں چھوڑ کر واپس آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ ظاہر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی حفاظت فرمائی۔ وہاں دیکھا کہ 5-6 شیر وہاں نکل آئے جو حضرت دانیال علیہ السلام کے قدموں کو چاٹنے اور چومنے لگے۔ ایسا دنیا کی تاریخ میں تو کبھی نہیں ہوا، لیکن وہ نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے گرد شیر اس طرح سے دائرہ بنا کر بیٹھ گئے جیسے حضرت دانیال علیہ السلام کی حفاظت کر رہے ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک شیرنی نے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے معجزے سے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ جب شیرنی نے حضرت دانیال علیہ السلام کو دودھ پلانا شروع کیا تو حضرت دانیال علیہ السلام طاقتور رہے اور جلدی سے ان کی پرورش ہونے لگی۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام بڑے ہو گئے تو وہ اللہ کے حکم سے واپس بستی کی طرف لوٹ آئے
جب بستی کی طرف واپس لوٹ آئے تو دیکھا کہ وہاں کا ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ جب بادشاہ بڑا ظالم تھا تو حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ کا حکم دینا شروع کر دیا اور لوگوں کو بتایا کہ بتوں کی پوجا کو ترک کر دیجیے۔ لہٰذا وہ لوگوں کا بہت ہی پرانا عقیدہ تھا اور بادشاہ بھی خود اس کو پوجتا تھا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ آپ بھی ان بتوں کو پوجا کریں۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کس طرح سے وہ اللہ کی وحدانیت سے پھر سکتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اپنی وحدانیت پر ڈٹے رہے اور اللہ کا یہ پیغام لوگوں کو دیتے رہے کہ صرف ایک واحد بزرگ و برتر اللہ کی عبادت کریں، یہ تمام عبادت ترک کر دیں اور ان تمام بتوں کو توڑ دیں۔ یہ جو تم نے خود ہی بت گڑے ہیں یہ جھوٹے ہیں اور وہ اللہ سچا ہے۔ لہذا جب حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کو حکم دے رہے تھے، لوگوں نے بادشاہ کو بڑا کہا اور یہ کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ ہمارے عقیدے خراب نہ کریں اور ہم اپنے عقیدے پر قائم و دائم رہ سکیں۔ لہٰذا بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلا لیں جو کہ بہت اونچی جا رہی اور حضرت دانیال علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینک دیا جائے، کیونکہ لوگ پہلے ہی بڑے اتاولے ہوئے پڑے تھے اور یہی چاہتے تھے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے۔ لہٰذا انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ گلزار بن جاؤ اور ٹھنڈی ہو جاؤ۔ لہٰذا آگ گلزار بن گئی اور ٹھنڈی ہو گئی، جس سے حضرت دانیال علیہ السلام کو کوئی بھی نقصان نہ ہوا۔ حضرت دانیال علیہ السلام صحیح سلامت باہر آ گئے۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اس کی تمام فرعونیت نکل گئی اور وہ نیک دل بادشاہ بن گیا۔ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کی بڑی عزت اور تعظیم کرنے لگا اور حضرت دانیال علیہ السلام اور اس کے خدا واحد پر ایمان لے آیا۔ اس طرح سے لوگ بھی آپ پر ایمان لے آئے اور حضرت دانیال علیہ السلام کو ماننے والے کئی لوگ وہاں پر نمودار ہوئے۔ یوں وہ تمام محلہ حضرت دانیال علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور وہ بادشاہ مر گیا اور اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا بادشاہ بنا جو بھی بالکل ظالم تھا۔ اس بادشاہ بھی حضرت دانیال علیہ السلام پر زمین تنگ کر دی اور ان کے جو ماننے والے تھے ان پر بھی زمین تنگ کر دی اور طرح طرح کے ظلم کرنے شروع کر دیے۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک کنویں میں بند کر دیا جائے اور وہاں پر 3-4 شیر چھوڑ دیے جائیں۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کو کنویں میں بند کر دیا گیا اور وہاں شیر چھوڑ دیے گئے تو حضرت دانیال علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو کیونکہ شیروں نے پہلے بھی دودھ پلایا تھا اور اللہ کا حکم تھا، یہاں پر پھر اللہ کے حکم سے حضرت دانیال علیہ السلام کے شیر پاؤں چاٹنے لگے اور اللہ نے یہ زندہ معجزات دکھا دی۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کو بھوک اور پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت دانیال علیہ السلام تک کھانا اور پانی پہنچا آؤ۔ لہذا حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس وہ فرشتہ کھانا پانی لے کر پہنچ گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کافی دنوں بعد پانی بھی پیا اور سیر ہو کر کھانا کھایا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے کھانا کھا لیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو کنویں سے کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ کون سا سلوک ہوا ہے۔ جب یہ سب کچھ دیکھا گیا تو حضرت دانیال علیہ السلام صحیح سلامت بیٹھے تھے اور شیر ارد گرد دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے حضرت دانیال علیہ السلام کی حفاظت فرما رہے ہوں۔ لہٰذا جتنی دیر تک بھی حضرت دانیال علیہ السلام رہے وہ بادشاہ توبہ طیب رہا اور حضرت دانیال علیہ السلام کی عزت کرتا رہا اور خوابوں کی تعبیر بھی جانتا رہا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آج کل بھی حضرت دانیال علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیریں کام کر رہی ہیں اور اس دور میں حضرت دانیال علیہ السلام نے لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا اور بتایا تھا کہ ایک نبی آئے گا جن کی امت ایسی عبادت کرے گی
کہ اگر حضرت عاد علیہ السلام اور سمود علیہ السلام کی قوم بھی ایسی عبادت کرتی تو عذاب سے دوچار نہیں ہوتی۔ اور حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے امتیوں سے دفن کروانا۔ لہذا جب حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اسے ایک تابوت کے اندر بند کر دیا گیا اور اسے وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو آپ نے یمن کو فتح کیا تو وہاں پر صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک بہت ہی قیمتی تابوت ہے جس کے اندر بہت ہی کوئی نیک بزرگ بندہ دفن کیا گیا ہے، اور لوگ جب اس تابوت کو روشنی کے سامنے کرتے ہیں تو اللہ تعالی بارش برساتا ہے، اور جب کوئی سیلاب اور مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالی اس مصیبت کو اس تابوت کی وجہ سے ٹال دیتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام نے اس بدعت کو ختم کرنے کے لیے اس تابوت کو کہیں دفن کرنے کا فیصلہ کیا، ایسی جگہ پر دفن کرنے کا فیصلہ کیا جہاں سے دوبارہ لوگ اسے نہ نکال سکے۔ تو جب ایسا فیصلہ کیا گیا تو صحابہ کرام کو شک تھا اور ڈر تھا کہ یہ لوگ دوبارہ تابوت کو نکال لیں گے، لہٰذا انہوں نے ایسی 10 قبریں کھودیں اور ان کے اندر تابوت کو دفن کر دیا گیا۔ لہٰذا حضرت دانیال علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہو گئی اور یہ بدعت بھی ختم ہو گئی۔ وہاں سے صحابہ کرام کو ایک انگوٹھی اور کچھ لکھی ہوئی چیزیں ملی اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ملی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان سب چیزوں کو لایا گیا تو وہاں ایک صحابہ کرام ایسے ماہر تھے جو پرانی تحریروں کو پڑھتے تھے اور تاریخ کے بارے میں جانتے تھے، لہذا انہوں نے اس تحریر کا مطالعہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی نازل کیا گیا پیغام ہے جو حضرت دانیال علیہ السلام اور اس کی قوم کی طرف آیا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قرآن نازل کیا گیا ہے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ یہ واقعی حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں مجھے بتایا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام۔